السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں 2 سوال کرنا چاہوں گی آپ سے, چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو یہ 9 کی 5 ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تو جو مشرک ہیں کہ ہمیں پھر الاؤ کر لیا جائے گا کہ ہم مشرک کو جہاں پائیں قتل کر دیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال شیخ صاحب 9 کی 95 سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, کہ آپ شکار نہیں کر سکتے جب آپ حالت حرام میں ہوں. اور وہاں پر وہ نیم کا لفظ ہے نا, اب وہ جانور لیتے ہیں ہم لوگ, تو جانوروں کا قتل تو ہم نہیں لیں گے نا یہاں پر. دوبارہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. پھر وہ جو جی, تو اس میں وہ جو جانور کی بات ہوتی ہے نا, قتل من النعم, کہ آپ اگر انعام میں سے جانوروں میں سے, تو جانوروں کو ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ قتل کر دیا میں نے, ایک بکری کا میں نے قتل کر دیا. تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ دوسرا سوال ہے. پہلے سوال کا پہلے شور. قرآن مجید میں سورہ توبہ 9 کی 5 آیتیں ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب وہ محترم مہینے, جو بھی مہینے ہیں وہ گزر جائیں یا اینڈ ہو جائیں, پس مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور انہیں محصور کر لو, اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں کی جگہ میں بیٹھے رہو. پس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ جواز دیں, پس ان کا راستہ خالی کر دو, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہاں جو عربی میں لکھا ہے, یہ جو آپ جس کا سوال کر رہی ہیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. اچھا, اب یہاں پر لکھا ہے مشرکوں کو قتل کرو. تو اب جو 4 مہینے ہیں, جب 4 مہینے ہوئے, جب آپ پڑھیں گے, اور اگر اسپیشلی جب ہم حج پہ جاتے ہیں, ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, ایک اور اس کے بعد جو حج کے مہینے ہیں, اس میں ہمیں 3-4 پابندیاں ہیں. لڑائی کا معنی ہے لڑائی نہ کریں آپ, پھر جدال جھگڑا نہیں کریں آپ, رفسا نہ کریں اگر آپ وہاں گئے حج پہ, اور پھر ایک اور ہے فسوق, یعنی کہ آپ آزادی نہ لے لیں, جو آپ کو احکامات دیے گئے اس پہ آپ اس پہ آزادی نہ لیں. کچھ 4-5 چیزیں اور بھی چیزیں, لیکن میں وقتی طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو وہ 4 مہینے میں آپ کو منع کر دیا گیا. اب جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ تم اب مشرک کو قتل کر سکتے ہو. تو جو آدمی اپنے کو قتل کرنا جانتا ہے, وہ مشرک کو بھی قتل کر سکتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے کس طرح میں نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے, تو میں مشرکوں کو بھی ویسے ہی قتل کروں گا. کیونکہ دیکھیے وہاں لکھا ہے, بالکل اسی آیت کو پڑھتی جائیں آپ, بس مشرک قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور انہیں محصور کر لو, اور ان کے لیے ہر گھات میں جگہ بیٹھے رہو, اور اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ نماز کریں اور زکوٰۃ دیں, پس ان کا راستہ خالی کر لو, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اگر میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو, تو یہ باقی چیزیں کیسے کروں گا؟ ان کو قتل کر دیا میں نے, ایک مشرک کو بیٹھا ہوا, دیکھیے قتل کر دیا میں نے جہاں کہیں پایا, انہیں پکڑو, قتل کرا ہوا ہے, پھر کیسے پکڑوں گا؟ پھر قتل کیا ہوا اس کو کیسے محسوس کروں گا؟ ان کے لیے ہر گھات میں کیسے بیٹھوں؟ تو قتل ہوا ہوا ہے. اور زکوٰۃ صلاۃ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں جب وہ فزیکلی قتل ہو جائے گا؟ تو اس آیت میں ایسا ہو نہیں سکتا. آیت کو اگر غور سے پڑھیں تو وہ سائیکلوجیکل, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, آپ کوئی بھی آیت کو غور سے پڑھیں, دیکھیے یہاں لکھا ہے قتل کر دو مشرک کو جہاں کہیں تم پاؤ, تو میں نے قتل کر دیا مشرکوں کو. پھر کہتا ہے ان کو پکڑو, قتل کرنے پکڑوں گا میں, اور جہاں انہیں محصور کر لو, یعنی گھیر لو, پھر ان کے لیے ہر گھات میں جگہ بیٹھے رہو. مرے ہوئے ہیں وہ, تو قتل کر دیا تھا میں نے پہلے ہی. تو وہ لاجیکل سیکوینس ہی بنتا ہے آیت کا, اگر اس طرح آپ جس طرح آپ دیکھ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشرکوں کو قتل کرنا جو ہے ویسے ہی قتل کرنا ہے جیسے میں نے اپنے نفسیات کا قتل کیا. مگر 4 مہینے پابندی ہے. 4 مہینے میں, کیونکہ آپ حج پہ گئے ہیں, 4 مہینے میں سمجھتا ہوں وہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ ہم کو اپنے تقوی کو بلند کرنا ہے. رمضان سے شروع ہوتا ہے اور پھر حج آ جاتا ہے. پھر حج پہ بھی جا کے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جناب آپ فسوق نہیں کر سکتے, جھگڑا نہیں کر سکتے, جدال نہیں کر سکتے, قتال نہیں کر سکتے. تو آپ پہ پابندی اللہ نے لگا رکھی ہے ڈیورنگ حج. تو وہ مہینوں میں آپ پہ پابندی لگ گئی. اب جب وہ مہینے گزر گئے تو آپ وضاحت کریں, لڑائی کریں ان لوگوں سے, مشرکوں سے قتل کریں, یعنی کہ قتل جیسے اپنے نفس کو کیا. تو وہ ایک طرح سے ٹریننگ پیریڈ ہے 4 مہینے کا. اسی آیت کی میں آگے کا کنٹینیو کریں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر شرک کرنے والوں میں سے کوئی ایک تیری پناہ چاہے, اگر میں نے قتل کر دیا تو تیری پناہ کیا چاہے گا, پس اس کو پناہ
دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر ان کو امن کی جگہ پہنچا دو، وہ بے شک ان نہ رکھنے والے قوم ہے۔ تو اسی 5ویں آیت ہے، پھر 6ٹھی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر امن کی جگہ، اور بے شک وہ علم رکھنے والا ہے۔ تو مطلب صلاۃ کا بھی ذکر آ رہا ہے اور سب۔ تو یہ قتل کرنے کے بعد یہ سارے اعمال کیے نہیں جا سکتے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اب آپ جو دوسرا سوال کر رہی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، یہی آیت کہہ رہے ہیں نا آپ۔ تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا شیخ صاحب کہ انعام میں ہم تو جانور لیتے ہیں نا۔ نہیں، انعام تو وہ جانور ہے جو اس کو اللہ نے ہمیں حلال کیا ہوا ہے۔ من النعم، ہاں، انعام سے مطلب گائے، بکرا، دمبی۔ تو اس کے لیے قتل کا لفظ تو ہم یوز نہیں کریں گے نا کہ میں نے بکری کو قتل کر دیا۔ نہیں، یہ آپ یہ کہنا چاہیے سید جو ہے نا، یہ تو کیا کہتے ہیں، اوپر شکار کی بات ہو رہی ہے نا، شکار لیتے ہیں نا۔ جی جی، تو شکار، ان کو شکار تھوڑی کر رہے ہیں، دمبی کو ہم شکار کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ سے سوال کر رہی ہوں نا کہ نہیں، یہ ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب حرمت میں ہو، حرم یعنی کہ آپ حرم میں ہو یا حرم کے پاس ہو یا احرام میں ہو، تو آپ کو شکار کرنے کو منع کیا، وہاں شکار کرنے کو منع، تقتلوا یعنی شکار۔ اب وہاں دمبی کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، دمبی، بکرا، بھینس، جو حلال، جو اللہ نے ہمیں وہ دیے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، جو انعام میں آتے ہیں، وہ ان کو قتل ہے، وہ تو شکار کو منع کر رہا ہے۔ قتل کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے آپ کہہ رہی ہیں وہ جو قتل عمد کر رہا ہے، مطلب جان بوجھ کر اگر انعام کو قتل کر رہا ہے، جی تو انعام میں ہم نے جو پڑھا ہے نا شیخ صاحب، وہ مروجہ جو ہے اس میں ہوتا ہے انعام سے مراد ہے جانور، جو سب مانتے ہیں۔ تو جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ آتا ہے نا، قتل کا لفظ یہاں یہ میرا سوال ہے کہ یہ اگر جانور ہیں تو قتل وائے قتل، مطلب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جانوروں کو قتل مت کرو اگر تم حالت حرام میں ہو، حرمت کی حالت میں ہو۔ تو اس کا مطلب ہے میں جو فیل کر رہی ہوں کہ جانور یہاں نہیں ہو سکتے، مطلب یہاں لکھا تو یہی لکھا ہوا ہے آگے، ما قتل من النعم۔ تو شیخ صاحب یہی تو کنفیوژن ہے کہ ہم جانوروں کو کوئی بھی نہیں بولتا کہ میں نے بکری کو قتل کیا یا میں نے دمبے کو قتل کیا، ہم تو ذبح کا لفظ استعمال۔ نہیں، جب آپ حرم میں آ جائیں گے تو آپ قتل ہو جائے گا، جب آپ کو منع کیا جا رہا ہے تو پھر آپ قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو ایک پابندی لگا دی کہ اس میں آپ نہ کریں، تو آپ اس وقت پھر آپ کا کرنا وہ قتل کہا جائے گا، ورنہ تو ذبح کر رہے ہیں آپ۔ لیکن جب آپ پہ پابندی لگ گئی تو اس وقت آپ پابندی پہ جو ایک چیز لگ گئی، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں حلال کھانا، جیسے جو بھی کھانا ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے، کھانا جو حلال کھانا، مگر ہم رمضان میں نہیں کھا سکتے۔ تو اب اگر میں کھانا کھاؤں تو اب میں نے مطلب غلط کر لیا کام، روزہ توڑ کے غلط حالانکہ وہ حلال ہے، بکری، گائے، سبزی جو بھی میں کھا رہا ہوں، رزق جو ہے، جو حلال رزق کو اللہ نے پابندی کر دی رمضان کے مہینے۔ اسی طرح قتل کا اگر لفظ آ رہا ہے تو اس لیے کہ اس کو منع کیا، تم وہ شکار نہ کرو اس مہینے میں، ان لوگوں کے جو اس وہاں احرام سے باندھے ہوئے ہوں اور حج کے نیت سے گئے ہوئے ہوں، تو وہاں اب جب کوئی کرے تو وہ قتل ہو جائے گا، اس لیے قتل کا لفظ آئے موسٹ پرابلی۔ وہاں پر اللہ کے احکام کو آپ جب نافرمانی کریں تو اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، اسی بکری کو جب کہ آپ ذبح کرتے ہیں۔ یہی سوال ہے، چلیں صحیح ہے۔